ہم اس سے ہوشیار رہیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ انسان، یہ تمام انسانی معاشرے کے لیے یہ انتہائی خطرناک قسم کا انسان ہے، لہذا ہم اس سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کیا کریں، اور مزید یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اور اسے یوں کہنے کی بجائے کہ ذرا اور بھی بتاؤ کہ فلاں نے ہمارے بارے میں اور کیا کیا باتیں کہی ہیں، کچھ اور بھی بتاؤ، اور یہ کہ آئندہ بھی ذرا خیال رکھنا، اور یہ کہ ہم بھی تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، ہم بھی کبھی تمہارے کام آئیں گے۔ تو یوں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، اور اسے مناسب طریقے سے نصیحت کی جائے اور اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ترین عادت ہے، اور پھر یہ کہ یہ ادھر کی باتیں ادھر پہنچانا اور وہاں کی باتیں یہاں پہنچانا، یہ لگائی بجھائی، چونکہ اس کے نتائج ہمیشہ بہت ہی خطرناک ظاہر ہوا کرتے ہیں، لہذا ہماری طرف سے آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آئندہ یہ معاملہ جو ہے اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، کیونکہ یہ جو بدترین عادت ہے، تو پھر جیسا کہ کہاوت مشہور ہے کہ برائی کا انجام برا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اور ہم بھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائیں، لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اس عادت سے آئندہ اجتناب ہی بہتر رہے گا سبھی کے لیے۔ اور یہاں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو احادیث درج فرمائی ہیں، تو ان احادیث میں سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا اس حدیث سے، کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 323۔ فرمایا کہ عن اسماء بنت یزید قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين اذا رؤوا ذكر الله افلا اخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون بالبراء العنت۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یوں استفہامیہ انداز اختیار فرمایا کہ سوال کے طور پر سوالیہ انداز میں ان سے دریافت فرمائی یہ بات، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ حسن تعلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے جو حسن تعلیم اور یہ کہ حکمت و دانشمندی سے نوازا گیا تھا کہ بہترین طریقے سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تو یہ بہترین طریقہ اور یہ عمدہ ترین انداز، اور پھر یہ کہ ان حضرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا کہ سب میری جانب متوجہ ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کوئی اہم ترین بات ارشاد فرمانا چاہتے تھے،
اور یہ کہ کوئی اہم ترین اور قیمتی ترین تعلیم سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے تھے اس موقع پر، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی غرض سے یوں سوالیہ انداز اختیار فرمایا اور براہ راست فوری طور پر انہیں یہ بات بتانے اور سکھانے کی بجائے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور یہ کہ اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں تو ان تعلیمات کی روشنی میں تم میں سے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں؟ اور یہ جو سوال فرمایا، دریافت فرمایا، یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے، اور پھر آگے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ فلاں ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے، تو یہ سب کچھ بتانے سے اصل مقصود یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں کہ سینکڑوں سال گزر گئے، 1438 سال گزر چکے ہیں، اور یہ کہ آئندہ بھی تا قیامت ہر مسلمان اس بات کو سمجھے کہ اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین انسان بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے یہ بات کہ میں اس علامت کو دیکھوں اور پھر میں اپنا محاسبہ کروں اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اور یہ کہ یہ بہترین اور پسندیدہ ترین یہ وصف اور یہ خوبی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اہل ایمان کی یہ خوبی، میں اس خوبی کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی مخلصانہ کوشش میں مشغول و منہمک رہا کروں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ سوال دریافت فرمایا کہ افلا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں یہ بات کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، سبھی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمائے کہ یہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی انہیں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان پر نگاہ پڑتے ہی دیکھنے والے کو اللہ یاد آنے لگتا ہے، دیکھنے والے کے دل میں اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اللہ کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے، یعنی یہ جو اہل ایمان ہیں اور جو اللہ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ ترین قسم کے لوگ ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان پر نظر پڑتے ہی دیکھنے والے کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان، ان کے دلوں میں جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، اور جو اللہ کا خوف ہے، اور یہ کہ اللہ کے دین پر ان کی جو استقامت ہے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے جو معاملات ہیں، اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع، اور یہ کہ فکر آخرت اور خشیت الہیہ اور ان کے یہ طور طریقے اور ان کا اخلاق و کردار، پھر مزید یہ کہ اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ
اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک، اور یہ کہ ان کی خوش اخلاقی و نرم گفتاری، اور یہ کہ ان کا عجز و انکسار، کہ کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کا حق نہیں دباتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے. تو یہ ان کے تمام تر یہ معاملات، یہ خوبیاں، یہ اخلاق فاضلہ اور یہ اوصاف حمیدہ، کہ ان کا یہ سراپا اور ان کی ہر نقل و حرکت ایسی ہے کہ دیکھنے والا جب نظر پڑتی ہے تو فوراً ہی اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے، گویا کہ یہ لوگ، یہ اللہ کے خاص بندے، یہ اہل ایمان، زبان سے کچھ کہے بغیر ہی یہ خاموش داعی ہیں، کہ کچھ بولے بغیر اور کچھ کہے بغیر ہی ان کا یہ سراپا، ان کی یہ سیرت، ان کا یہ کردار، یہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کچھ کہے بغیر خاموش داعی ہیں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی دو زبانیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہے زبان مقال اور دوسری ہے زبان حال. زبان مقال یعنی جس سے انسان گفتگو کیا کرتا ہے، اور زبان حال یعنی انسان کے جو طور طریقے ہیں. اور ظاہر ہے کہ زبان حال یعنی انسان کی سیرت، اس کا اخلاق و کردار اور اس کے طور طریقے اور اس کا اپنا یہ عمل، اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبت زبان مقال کے. کہ فرض کیجئے ایک انسان صبح سے شام تک دن بھر وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا رہا کہ مثلا یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، اور یہ کہ فلاں برائی سے ہمیں اپنا دامن بچائے رکھنا چاہیے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا تو اپنا عمل ہی اس کی وعظ و نصیحت کے برخلاف ہے، کہ کہتا کچھ ہے اپنی زبان سے لیکن عمل کچھ اور کیا کرتا ہے. تو ظاہر ہے ہر دیکھنے والا یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ اس کے نزدیک اصل چیز وہی ہے کہ جس کے مطابق اس کا عمل ہے. باقی یہ کہ باتیں کچھ بھی کرتا رہے کوئی، لیکن اصل چیز عمل ہے. تو یہ اللہ کے خاص بندے اور یہ اہل ایمان زبان سے کچھ نہیں بھی کہتے، لیکن خاموشی کے باوجود کہ ان کی یہ خاموشی خود بولتی ہے، اور یہ ان کی خاموشی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتی ہے کہ کچھ بولیں یا نہ بولیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق، اس کا عمل، اس کا یہ سراپا، اس کے طور طریقے، اور یہ کہ فکر آخرت اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی عبادت و اطاعت کے معاملے میں ان کی یہ پابندیاں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کے دل میں فوری طور پر اثر یہ ہوتا ہے کہ نگاہ پڑتے ہی دیکھنے والے کے دل میں اللہ عز و جل کی یاد تازہ ہونے لگے. تو یہ بہترین لوگ ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ افلا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں یہ بات کہ تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں. کہ جب یہ بات بتائی جا چکی کہ بہترین لوگ کون ہیں، تو اس کے بعد یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بدترین لوگ کون ہیں. اور پھر یہ کہ اس سوال کے جواب میں
لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بدترین لوگ کون ہیں، اور یہ کہ اس بات کا اس باب سے کیا تعلق ہے، یعنی چغل خوری کی مذمت جو بیان کی جا رہی ہے تو اس باب سے کیا تعلق ہے اس بات کا۔ تو یہ تمام گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔